الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا معجزہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس معجزے کو صرف عرب کے لوگوں نے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جس نے بھی یہ معجزہ دیکھا وہ بے ساختہ پکار اٹھا، محمد ہماری بڑی شان والے۔ ناظرین گرامی، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حضور ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیجئے، تبھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، تبھی ہم اس بات پر ایمان لائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دکھاتے، تو آج بھی ہم آپ کو جس معجزے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جس کو ہزاروں نے نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ مستفیض ہوتے رہیں۔ ناظرین گرامی، ہم جس معجزے کی بات کر رہے ہیں وہ معجزہ ہے شفق القمر کا، اور قرآن کریم کی سورہ قمر کی پہلی آیت میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے۔ کفار کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ شفق القمر کے بارے میں پیغمبر اسلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہونے کا دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار قریش کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شفق القمر کی تجویز پیش کرنے کی علت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جادو زمین کے حر میں مؤثر ہوتا ہے اور ہم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جادو نہیں ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کو اشارہ فرما دیا، چاند آپ کی فرما برداری میں 2 ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا۔ وہ واقعہ قرآن اور احادیث میں کچھ اس طرح سے موجود ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آیا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کو پیروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ سورۃ القمر آیت 1 تا 3 اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چار درمیان میں سے شاخ ہو کر اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر کی جانب تھا اور دوسرا نیچے کی جانب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طلب پر یہ معجزہ دکھا کر ان سے فرما دیا کہ میری نبوت یا میرے معجزے کی شہادت دو، بروایت بخاری و مسلم۔ ناظرین یاد رہے، شفق القمر کا معجزہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا ایک حقیقی واقعہ ہے۔ اس واقعے سے متعلق روایت کو صحابی اور ایک تابعین کی بڑی جماعت نے بیان کیا ہے اور ان کے واسطے سے بے شمار محتسرین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل میں کہا جاتا ہے کہ شاب ابی طالب میں حصوری کے دن گزر رہے تھے اور محصور بن کر صرف ایام حج میں ہی شاب سے باہر نکل آ سکتے تھے۔ مقاد کا دوسرا سال تھا اور حج کے دن تھے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مینا میں تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورا تھا جب ابو جہل، ولید بن مغیرہ کفار نے جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال کیا کہ اگر آپ سچے ہوں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو سب نے کہا ہاں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک کوہ ہیرا کے اوپر اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا کہ اے فلاں گواہ رہنا، اے فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے دو ٹکڑے اچھی طرح سے دیکھ لیے تو دو ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دور ہو گئے تھے کہ ہیرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کافروں نے اس پر کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور ابو جہل نے کہا کہ ہم اس معاملے کو مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوگا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں موجود نہیں دوسرے شہروں اور ملکوں میں ہیں ان پر تو یہ جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے باہر سے جو لوگ آئیں ان سے معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے تو ان سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا حال پوچھا تو وہ سب اقرار کرتے رہے کہ ہاں ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عینی شاہد تھے جو موقع پر موجود تھے، اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا تھا کہ اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معجزہ شفق القمر 8 نبوت میں ہوا، یعنی ہجرت سے 5 سال پہلے، اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پیغمبر کو نہیں عطا کیا گیا۔ اور ناظرین، اسی معجزے سے جڑا ایک معجزہ بیان میں آتا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے۔ چلیے آپ کو اس معجزے کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حبیب بن مالک یمن کے بہت بڑے سردار تھے۔ ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں تاریخ کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے ہیں اور تم یہاں آ جاؤ اور تم دیکھنا کہ وہ دو ٹکڑے ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ حبیب بن مالک نے رکھتے سفر باندھا اور کوہ ابو قیس پر پہنچ گئے، جہاں کفار نے مطالبہ کر دیا تھا کہ آسمان پر معجزہ یہاں دکھاؤ، یہ چاند کے دو ٹکڑے کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چاند کے دو ٹکڑے کر دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ خصائص الکبریٰ میں موجود ہے کہ 1.5 گھنٹے تک چاند دو ٹکڑے رہا۔ حبیب بن مالک یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بولے یہ سب ٹھیک ہے لیکن بتائیں کہ میرے دل کا کیا دکھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ایک بیٹی ہے جس کا نام ستیحہ ہے، وہ اندھی دھلی لنگڑی بہری اور گونگی ہے، تجھے اس کا دکھ اندر سے کھائے جا رہا ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی ہے۔ حبیب یہ سن کر دوڑتے ہوئے اپنے گھر آئے تو ان کو ان کی بیٹی ستیحہ نے کلمہ پڑھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حبیب نے پوچھا کہ ستیحہ تجھے یہ کلمہ کس نے سکھایا؟ تو اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حلیہ بتایا اور بولیے ابا بوائے مجھے زیارت بخشی اور دعا فرمائی اور مجھے کلمہ طیبہ بھی پڑھا گئے۔ حبیب واپس گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کی خدمت میں بھی پیش رہے۔ ناظرین یاد رہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رتبہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اعلیٰ و عرفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی کی شان اونچی ہو ہی نہیں سکتی۔ ویسے تو شاعر نے کہا باپ سے خدا تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہی سراپائے معجزات تھی تو غلط نہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزات سننے میں آتے ہیں۔
پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔